جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی صدا ہوتی ہے، 14 شعبان کی شام یعنی مغرب سے لے کر صبح صادق تک یہ آواز بار بار لگائی جاتی ہے، حل من مستغفرن، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ ہم اس کی بخشش کریں، اس کی توبہ کو قبول کریں، اور ہے کوئی مصیبت زدہ کہ جس کی مصیبت کو ہم دور کریں، ہے کوئی رزق کی پریشانی والا ہم اس کی رزق کی تنگی کو دور کر کے رزق میں فراخی عطا کریں۔ وہاں پر ایسی چیزیں بھی ایجاد کی گئی ہیں جن کو ہم رسم کہہ سکتے ہیں، بہت ساری رسمیں ہیں، اور پھر رسم کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے ہر علاقے کی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد تو ہوتی نہیں ہے کہ کس چیز کو دیکھ کر ہم کوئی چیز بنائیں، اپنی طرف سے ایجاد ہوتی ہیں، اپنی طرف سے ختم ہوتی رہتی ہیں، اور ہر علاقے کے لوگ اپنے من پسند کی چیزیں بناتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک رسم، آتش بازی اس کو کہہ لیں، پٹاخے چھوڑنا کہہ لیں، یہ ایک عجیب رسم بد ہے کہ جس کو شریعت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی اس انداز سے کہ اس موقع پر 15 شعبان کی فضیلت والی رات کے موقع پر لوگ پٹاخے چھوڑتے ہیں، بچے پٹاخے چھوڑتے ہیں، بڑوں سے پیسے لے کر پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ اب اس کا کوئی میل جول بنتا ہی نہیں ہے کہ ایک طرف شریعت کو رکھیں دوسری طرف سے پٹاخے کو رکھیں۔ یہ شور و غل، یہ تالیاں بجانا، یہ شور کرنا، ہا ہو کرنا، یہ طریقہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ یہ تو کافر لوگ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا، یہ لغو کام کرو، شور و غل کرو، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، کہ کافروں کی نماز جو ہوتی تھی ان کا یعنی کہ شور و غل کرنا، تالیاں بجانا، تالیاں پیٹنا، اور اسی طرح شور شرابہ کرنا، کسی کو سنجیدہ نہ رہنے دینا، جبکہ شریعت مطہرہ جو ہے ہمیشہ سنجیدگی کے ساتھ سنجیدگی کی تعلیمات دیتی ہے، ادب احترام اخلاقیات کی تعلیم دیتی ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنے کی تعلیم دیتی ہے، اور عبادات کرنے کی تعلیم دیتی ہے، نہ کسی کو دکھاؤ نہ خود کسی سے تکلیف اٹھاؤ۔ اب یہ آتش بازی، یہ چراغاں کرنا، اس کی ایک نقل جدید صورت سمجھ لیں، اور اسی طریقے سے پٹاخے چھوڑنا، اس کے کتنے مرتبہ نقصان ہوئے، جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، مکان جل گئے، مارکیٹیں جل گئیں، دکانیں جل گئیں، کاروبار خاکستر ہو گیا، ختم ہو گیا اور کئی گھر جل گئے، اور سوتے ہوئے انگاری نکلی تو گھر کے افراد سارے کے سارے جل گئے، سامان جل گیا، اور بستیوں کے اندر اودھم مچ گئی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ وبال کس چیز کا ہے، یہ عذاب کس چیز کا ہے؟ یہ صرف اسی چیز کا کہ ہم نے اس برکت والی رات کے اندر ایک رسم کی ایجاد کرنی تھی، اس رسم کو ہم نے اپنایا جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لیے اس بابرکت رات کو 15 شعبان کی جو رات آنے والی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا انسان کو لغو کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کبھی بھی اس بےہودہ فعل کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جس کے اندر جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، اور اسی طریقے سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی طرف دل لگائیں، عبادات کریں، رات کو جاگیں، جتنا ہو سکتا ہے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، قبرستان جا سکتے ہیں تو وہاں جائیں، یا سائڈ پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس کے علاوہ باقی بےہودہ کام اس کی شریعت کبھی بھی اجازت نہیں دیتی۔